بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے حصوں میں ہم نے غزوہ خیبر کا ذکر کیا، پھر غزوہ ذات الرقاع کا ذکر کیا، اور عمرہ قضا جو صلح حدیبیہ کے وقت طے پایا تھا کہ اس سال نہیں کریں گے، آپ اگلے سال آئیں گے، تو پچھلے حصے میں اس کا ہم نے ذکر کیا کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ تشریف لے گئے، عمرہ کیا، 3 دن وہاں پہ ٹھہرے اور پھر واپس مدینہ تشریف لائے۔ اب اس کے بعد آگے ہم ذکر کریں گے معرکہ موتا۔ اردن میں بلقا کے قریب ایک آبادی کا نام ہے جہاں سے بیت المقدس 2 مرحلے پر واقع ہے۔ زیر بحث معرکہ یہیں پیش آیا تھا۔ یہ سب سے بڑا خون ریز معرکہ تھا جو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا، اور یہی معرکہ عیسائی ممالک کی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس کا زمانہ وقوع جمادی الاولیٰ 8 ہجری مطابق اگست یا ستمبر 629 عیسوی ہے۔ معرکے کا سبب یہ تھا اس معرکے کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، تو انہیں کیسر روم کے گورنر شرجیل بن عمر غسانی نے جو بلقا پر مامور تھا گرفتار کر لیا اور مضبوطی کے ساتھ باندھ کر ان کی گردن مار دی۔ یاد رہے کہ سفیروں اور قاصدوں کا قتل نہایت بدترین جرم تھا جو اعلان جنگ کے برابر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو آپ پر یہ بات سخت گراں گزری، اور آپ نے اس علاقے پر فوج کشی کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا، اور یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا جو اس سے پہلے جنگ احزاب کے علاوہ کسی اور جنگ میں فراہم نہ ہو سکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا اور فرمایا کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر، اور جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواح سپہ سالار ہوں گے۔ آپ نے لشکر کے لیے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ لشکر کو آپ نے یہ وصیت بھی فرمائی کہ جس مقام پر حضرت حارثہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ اللہ سے مدد مانگیں اور لڑائی کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو، اور دیکھو بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے اور عورت اور فنا کے قریب بڈھے اور گرجے میں رہنے والے تارک الدنیا کو قتل نہ کرنا، کھجور اور کوئی اور درخت نہ کاٹنا، اور کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا۔ جب اسلامی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو لوگوں نے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقررہ کردہ سپہ سالاروں کو الوداع کہا اور سلام کہا۔ اس وقت ایک سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو خدا کی قسم ان کا سبب دنیا کی محبت، یہ تمہارے ساتھ میرا تعلق خاطر نہیں ہے، بلکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے۔ تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے، یہ تمہارے رب پر ایک لازمی اور فیصلہ کی ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ جہنم پر وارد ہونے کے بعد کیسے پلٹ سکوں گا۔ مسلمانوں نے کہا اللہ سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کا ساتھی ہو، آپ کی طرف سے دفاع کرے اور آپ کی ہماری طرف نیکی اور غنیمت کے ساتھ واپس لائیں۔ حضرت عبداللہ بن رواح نے کہا لیکن میں رحمان سے مغفرت کا اور استغفان شکن مغز پاش تلوار کے کاٹ کا یا کسی نیزہ باز کی ہاتھوں آنتوں اور جگر کے پار اتر جانے والے نیزے کی ضرب کا سوال کرتا ہوں، تاکہ جب لوگ میری قبر پر گزریں تو کہیں ہائے وہ غازی جسے اللہ نے ہدایت دی اور جو ہدایت یافتہ رہا۔ اس کے بعد لشکر روانہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مشیت کرتے ہوئے تنیتا الوداع تک تشریف لے گئے اور وہیں سے اسے الوداع کہا۔ اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا معان پہنچا۔ یہ مقام شمال حجاز سے متعلق شامی اردنی علاقے میں واقع ہے۔ یہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور یہیں جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل کیسر روم بلقا کے علاقے میں آپ کے مقام پر 1 لاکھ رومیوں کا لشکر لے کر خیمہ زن ہے، اور اس کے جھنڈے تلے لخم و جزان، بلکین اور بحرا اور بلی قبائل عرب کے مزید 1 لاکھ افراد بھی جمع ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کے حساب میں سرے سے یہ بات تھی ہی نہیں کہ انہیں کسی ایسے لشکر جراح سے سابقہ پیش آئے گا جس سے وہ اس دور دراز سرزمین میں ایک دم اچانک دوچار ہو گئے تھے۔ اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آیا 3000 کا ذرا جتنا لشکر 2 لاکھ کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے ٹکرا جائے یا کیا کرے؟ مسلمان حیران تھے کہ
اور اسی حیرانی میں معاون کے اندر 2 راتیں غور اور مشورہ کرتے ہوئے گزار دیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں، اس کے بعد یا تو آپ کی طرف سے مزید کمک ملے گی یا اور کوئی حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور یہ کہہ کر لوگوں کو گرما دیا کہ لوگوں، خدا کی قسم جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں۔ یاد رہے، دشمن سے ہماری لڑائی تعداد، قوت اور کثرت کے بل بوتے پر نہیں ہے، بلکہ ہم محض اس دین کے بل بوتے پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے۔ اس لیے چلیے آگے بڑھیے، ہمیں 2 بلائیوں میں سے ایک بلائی حاصل ہو کر رہے گی، یا تو ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ بالآخر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی پیشکش طے ہو گئی۔ غرض اسلامی لشکر نے معاون میں 2 راتیں گزارنے کے بعد دشمن کی جانب پیش قدمی کی اور بلکہ کی ایک ایسی بستی جس کا نام مشارف تھا، ہرکل کے فوجیوں سے اس کا سامنا ہوا۔ اس کے بعد دشمن مزید قریب آ گئے اور مسلمان موتا کی جانب سمٹ کر خیمہ زن ہو گئے۔ پھر لشکر کی جنگی ترتیب قائم کی گئی۔ میمنہ پر قطبہ بن قتادہ عذری مقرر کیے گئے اور میسرہ پر عبادہ بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد موتا ہی میں فریقین کے درمیان ٹکراؤ ہوا اور نہایت تلخ لڑائی شروع ہوئی۔ 3000 کی نفری 2 لاکھ ٹڈی دل کے طوفان کا عمدہ مقابلہ کر رہی تھی۔ عجیب و غریب معرکہ تھا، دنیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن جب ایمان کی بہادری چلتی ہے تو اس طرح کے عجائبات ظہور میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ اسلامی شہبازوں کے علاوہ کہیں اور اس کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گت گئے اور خلط شہادت سے مشرف ہو کر زمین پر آ گرے۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی باری تھی، انہوں نے لپک کر جھنڈا اٹھایا اور بے نظیر جنگ شروع کر دی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے، کوچیں کاٹ دیں اور وار پر وار کرتے اور روکتے رہے یہاں تک کہ دشمن کی ضرب سے دانا ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور اسے مسلسل بلند رکھا یہاں تک کہ بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر دونوں باقی ماندہ بازو سے جھنڈا آغوش میں لے لیا اور اس وقت تک بلند رکھا جب تک کہ خلط شہادت سے سرفراز نہ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رومی نے ان کو ایسی تلوار ماری کہ ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ نے انہیں ان کے دونوں بازو کے عوض جنت میں 2 بازو عطا کیے جن کے ذریعے وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں، اس لیے ان کا لقب جعفر طیار اور جعفر ذوالجناحین پڑ گیا۔ طیارہ مانی اڑنے والا اور ذوالجناحین مانی 2 بازوؤں والا۔ امام بخاری نافع کے واسطے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ میں نے جنگ موتا کے روز حضرت جعفر کے پاس جبکہ وہ شہید ہو چکے تھے کھڑے ہو کر ان کے جسم پر نیزے اور تلوار کے 50 زخم شمار کیے، ان میں سے کوئی بھی زخم پیچھے نہیں لگا تھا۔ ایک دوسری روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس طرح مروی ہے کہ میں اس غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ تھا، ہم نے جعفر ابی طالب کو تلاش کیا تو انہیں مقتولین میں پایا اور ان کے جسم میں نیزے اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم پائے۔ نافع سے عمری کی روایت میں اتنا اور اضافہ ہے کہ ہم نے یہ زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں پائے۔ اس طرح کی شجاعت اور بصالت سے بھرپور جنگ کے بعد جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید کر دیے گئے تو اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پرچم اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر سوار آگے بڑھے اور اپنے آپ کو مقابلہ کے لیے آمادہ کرنے لگے، لیکن انہیں کسی قدر ہچکچاہٹ ہوئی، حتیٰ کہ تھوڑا سا گریز بھی کیا، لیکن اس کے بعد کہنے لگے، اے نفس قسم ہے تو ضرور مد مقابل اتر، خواہ نوگاری کے ساتھ خواہ خوشی خوشی، اگر لوگوں نے جنگ برپا کر رکھی ہے اور نیزے تان رکھی ہیں تو میں تجھے کیوں جنت سے گریزاں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ مقابل میں اتر آئے، اتنے میں ان کے چچیرا بھائی ایک گوشت لگی ہوئی ہڈی لے آئے اور بولا اس کے ذریعے اپنی پیٹھ مضبوط کر لو کیونکہ ان دونوں تمہیں سخت حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ انہوں نے ہڈی لے کر ایک بازو نوچا، پھر پھینک کر تلوار تھام لی اور آگے بڑھ کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس موقع پر قبیلہ بنو اجلان کے ثابت بن ارقم نامی ایک صحابی نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور فرمایا، مسلمانوں اپنے کسی آدمی کو سپہ سالار بنا لو۔ صحابہ نے کہا آپ ہی یہ کام انجام دے، انہوں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ اس کے بعد صحابہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا اور انہوں نے جھنڈا لیتے ہی نہایت پرزور جنگ کی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھوں میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا چھوٹی سی تلوار باقی بچی۔ اور ایک دوسری روایت میں ان کا بیان ہے کہ اس طرح مروی ہے کہ میرے ہاتھ میں جنگ موتا کے روز 9 تلواریں ٹوٹ گئیں اور ایک یمنی بانا میرے ہاتھ میں چپک کر رہ گئی۔
ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا ہی کے روز جب کہ ابھی میدان جنگ سے کسی قسم کی اطلاع نہیں آئی تھی، وہی کے بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے لیا وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ابن رواح نے لیا وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ کی آنکھیں شکبار تھیں، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے اس پر فتح عطا کی۔ خاتمہ جنگ۔ انتہائی شجاعت و بصالت پر زبردست جاں بازی و جانسپاری کے باوجود یہ بات انتہائی تعجب انگیز تھی کہ مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا لشکر رومیوں کے لشکر جرار کی طوفانی لہروں کے سامنے ڈٹا رہا۔ لہٰذا اس نازک مرحلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے جس میں وہ خود کود پڑے تھے اپنی مہارت اور کمال ہنرمندی کا مظاہرہ کیا۔ روایت میں بڑا اختلاف ہے اس معرکے کے آخری انجام کیا ہوا۔ تمام روایات پر نظر ڈالنے سے صورتحال یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے روز خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر رومیوں کے مد مقابل ڈٹے رہے، لیکن وہ ایک ایسی جنگی چال کی ضرورت محسوس کر رہے تھے جس کے ذریعے رومیوں کو مغلوب کر کے اتنی کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کو پیچھے ہٹا لیں کہ رومیوں کو تعقب کی ہمت نہ ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے اور رومیوں نے تعقب شروع کر دیا تو مسلمانوں کے پنجے سے بچانا سخت مشکل ہوگا۔ چنانچہ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو انہوں نے لشکر کی ہیئت اور وضع تبدیل کر دی اور اس کی ایک نئی ترتیب قائم کی۔ مقدمہ اگلی لائن کو ساکا پچھلی لائن اور ساکا کو مقدمہ کی جگہ رکھ لیا اور میمنہ کو میسرہ اور میسرہ کو میمنہ سے بدل دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر دشمن چونک گیا اور کہنے لگا کہ انہیں کمک پہنچ گئی ہے۔ غرض رومی ابتدائی میں مغلوب ہو گئے۔ ادھر جب دونوں لشکر کا آمنا سامنا ہوا اور کچھ دیر تک جھڑپ ہو چکی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کا نظام محفوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹانا شروع کیا، لیکن رومیوں نے اس خوف سے ان کا پیچھا نہ کیا کہ مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں اور کوئی چال چل کر انہیں صحرا کے پہنائیوں میں پھینک دینا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن اپنے علاقے میں واپس چلا گیا اور مسلمانوں کے تعاقب کی بات نہ سوچی۔ ادھر مسلمان کامیابی اور سلامتی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور پھر واپس مدینہ آ گئے۔